وقال الله تبارك وتعالى أيضا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. معزز میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر میں خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حجاب، عورت کے تحفظ کا اہم ذریعہ۔ معزز سامعین، آج کے جو حالات پیش آ رہے ہیں ہم تمام بخوبی واقف ہیں۔ دشمنان اسلام کی جانب سے اسلام کے مخصوص احکامات، مخصوص قوانین کو لے کر نشانہ بنانا یہ ان کی عادت بن چکی ہے۔ فرقہ پرست طاقتیں سیاسی مفاد کے لیے مختلف طریقوں سے فتنہ و فساد پھیلا کر معاشرے میں بے چینی، انتشار پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ انہی فتنوں میں ایک فتنہ ہے دشمنوں کی جانب سے اسکولز اور کالجز میں لڑکیوں کے لیے حجاب پر پابندی کا معاملہ۔ گزشتہ چند دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی کہ باپردہ حجاب والی، برقع پہن کر کالج کو آنے والی لڑکی پر فساد پسند عناصر ڈرانے دھمکانے کی کوشش کیے، مختلف نعرے لگائے گئے اور مختلف علاقوں میں، مختلف کالجز میں، خاص طور پر ایسے کالجز جہاں پر فرقہ پرست ذہنیت رکھنے والے مینجمنٹ، ذمہ دار ایک نیا شوشہ چھوڑے ہیں کہ لڑکیاں حجاب کے ساتھ اسکول میں، کالج میں داخل نہیں ہو سکتی، اور مختلف کالجز میں لڑکیاں اپنے حقوق کے لیے، حجاب کے لیے آوازیں اٹھا رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو مضبوط کرے، ان کے ارادوں میں کامیاب کرے، کیونکہ حجاب یہ مسلم لڑکیوں کا، خواتین کا حق ہے، کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ خاص طور پر ہندوستانی قانون ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ یقیناً قابل مبارکباد ہے وہ لڑکیاں، وہ خواتین جو بے حجابی کے خلاف، بے پردگی کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں، حجاب کا پابند بنانے کی کوشش کرتی ہیں اور اس کی قباحتیں، بے حجابی کے نقصانات وقتاً فوقتاً ظاہر کرتی رہتی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ موجودہ جو حالات ہے ایسے لوگوں کا ساتھ دے، ورنہ اگر خاموش بیٹھ جائیں گے
تو ایک ایک کر اسلام کے تشخص کو دشمنوں کی جانب سے ملیا میٹ کیا جائے گا، اور خاص طور پر ایسے اسکولز میں اپنے لڑکے اور لڑکیوں کا داخلہ نہ دلوائیں جو زہریلی ذہنیت رکھنے والے ہو، جو اسلام کے کٹر ترین دشمن ہو، جو اسلام کو داغدار اور بدنام کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ بعض ایسے اسکولز میں ہم اپنے بچوں کا داخلہ کروا دیتے ہیں جہاں پر اسکولز کا، کالج کا آغاز غیر مسلموں کے مذہبی عقائد، مذہبی رسومات سے ہوتا ہے، جہاں پر لڑکیوں کو پیجامہ تک پہننے کی اجازت نہیں ہوتی، منی اسکرٹ یا اسکرٹ پہن کر اسکول کو جانا لازمی ہوتا ہے۔ اور افسوس ہے ایسے والدین پر جو بچی بالغ ہونے کے باوجود بھی نہ اسے پردہ کرواتے ہیں، بلکہ ایسے اسکولوں میں فخر کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ کیا کرنا، یہ اسکول کا قانون ہے، ورنہ ہماری بچی کو نہیں بٹھاتے، وغیرہ وغیرہ۔ معزز سامعین، یہی بچیاں جنہیں بچپن سے پردے کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، وہ بڑے ہو کر ماں باپ کے لیے، خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے بدنما داغ بن جاتی ہیں۔ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، کتنی ایسی مسلم لڑکیاں نظر آتی ہیں جو بے حیائی کرتے ہوئے میک اپ میں رہتی ہے، نہ پردے کا پاس و لحاظ۔ زیادہ نہیں، کبھی چار مینار کا دورہ کیجئے، کتنی مسلم مائیں اور بہنیں فل میک اپ کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ نکلتی ہیں۔ افسوس ہے ایسے سرپرستوں پر جو انہیں کھلے عام باہر پھرنے کی اجازت دی ہے۔ جو لوگ اپنے لڑکیوں، بہنوں یا بیویوں کو یوں ہی کھلے عام چھوڑ دیتے ہیں، وہ بے حیائی کی باتیں بھی کرتی ہیں، جاننے کے باوجود خاموش رہتے ہیں، بے پردہ پھرتی ہے، جاننے کے باوجود خاموش رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیوس کہا گیا، اور ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا جو اپنے ماتحتوں کو بے حیائی کرتا ہوا دیکھ کر، بے پردگی یا اس انداز کی چیزیں کرتا ہوا دیکھ کر خاموش رہے۔ اب 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے آنے والا ہے، دیکھیے معاشرے کا کیا تماشا ہوتا ہے، کس طریقے سے بے حیائی کا ارتکاب کیا جاتا ہے، بے حیائی کس طرح عام نظر آتی ہے، اور اس کو ماڈرنزم کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شریف زادی یا کوئی شریف ایسی چیزوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہے، معاشرے کو، خاص طور پر مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر تانے دیے جاتے ہیں، بے عزتی کی جاتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لڑکے اور لڑکیوں پر نظر رکھیں، ان کا جائزہ لیتے رہے، انہیں دین کی صحیح سمجھ دے، شریعت کے احکامات انہیں بتلائے، ورنہ اگر تربیت نہ کی جائے تو پھر افسوس کرنے کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی۔ حجاب یہ عورت کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اسے باپردہ رکھے، باہر یوں ہی کھلے عام نہ نکلوائے، بلکہ پورے کا پورا پردہ کروائے۔ جب پردے کی بات آتی ہے تو پردہ سمجھتے ہیں برقع پہننے کو۔ شریعت نے
جو حکم دیا یدنین علیہن من جلابیبہن کہ جلباب اوڑھ لیا کریں، اور جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو، موٹی ایسی چادر کہ جس سے اوپر سے لے کے نیچے تک صرف ایک آنکھ کھلی رہے، باقی کی پوری چیزیں ڈھک جائے. یہ ہے جلباب، یہ ہے پردہ، یہ ہے حجاب. موجودہ جو برقع ہے وہ حجاب میں نہیں آتا، وہ تو پرکشش بنایا جاتا ہے بیچنے کے لیے. ایمبرائڈنگ کا ڈیزائن ہوتا ہے، نگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل ٹائٹ ہوتا ہے. وہ پہننا یا عام کپڑے پہننے میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا. ایسے ڈیزائنر برقع حجاب میں نہیں آتے، بلکہ بالکل موٹا، عورت کے جسم کی کوئی زینت، کوئی جسمانی حصہ ابھر کر نہ آئے، چھپ جائے. یہ ہے شرعی حجاب. آج حجاب کے نام پر جو برقعے بازاروں میں بک رہے ہیں، جو ہماری مائیں اور بہنیں پہن رہے ہیں، جو سرپرست دے کر خاموش ہے، سامنے ڈیزائن ہے، پیچھے ڈیزائن ہے، اسکارف یا اوڑھنی ڈالے ہوئے ہیں، اس پر ڈیزائن ہے. جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو اس کی جو چمک ہے آنکھوں کو مارتی ہے، نہیں دیکھنے والا بھی دیکھتا ہے. یہ منع ہے شریعت میں. جلباب یا اگر معاشرے کا ایک اصول ہے برقع پہنانا، تو ایسا برقع ہو جو بالکل موٹا ہو، سادہ سیدھا ہو، جس سے عورت مکمل چھپ جائے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ کلھا عورہ، المرأۃ عورہ، کہ عورت چھپائی جانے والی چیز ہے، عورت چھپنے والی چیز ہے. اپنے آپ کو چھپائے وہ ہے حقیقت میں عورت. فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے. اسی لیے جب کبھی کسی گلی سے لڑکیاں گزرتی ہیں تو وہاں کے جو بیٹھنے والے ٹہرنے والے رہتے ہیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اگر وہ شریف زادی نگاہیں نیچی رکھ کر چلی گئی کوئی بات نہیں، اگر وہ تماشا دیکھتے ہوئے بے حجابی کے ساتھ عطر لگا کر میک اپ کر کے پازیب پہن کر پیروں کو زور سے ہوئے مار کر جب وہاں سے چلتی ہے تو پھر بے حیائی کا عام ہونا یقینی بات ہے. اسی لیے شریعت نے کیا حکم دیا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورتیں گھروں کو لازم پکڑے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑے. سورہ احزاب آیت نمبر 33. کیا بتلایا گیا کہ ضرورت کے تحت اگر شادی شدہ ہے تو شوہر کی اجازت کے بعد گھر سے باہر نکل سکتی ہے. ضرورت کے تحت، اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر نکلنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، حکم دیا کہ گھر میں رہے. کتنی ہماری ایسی بیویاں ہیں جو شوہر کو معلوم ہی نہیں ہوتا، پورا پھر کر آتے ہیں. شوہر کی اجازت ضروری ہے گھر سے باہر نکلنے کے لیے. اگر سفر کرنا ہو تو محرم ضروری ہے. اسی لیے شریعت نے عورتوں پر جماعت کی نماز فرض نہیں کی تاکہ وہ گھر میں نماز پڑھے. جمعہ فرض نہیں قرار دیا جیسے مردوں کے لیے ہے. جمعے کے بجائے وہ ظہر کی نماز گھر میں ادا کرے گی. جہاد فرض نہیں کیا گیا. حج کے لیے بھی اگر نکلے تو پھر ساتھ میں کوئی محرم ضروری ہے، وہ تنہا حج بھی ادا نہیں کر سکتی. اتنی تاکید کی گئی. ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، آپ کی امامت میں آپ کے پیچھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارادہ تو اچھا ہے لیکن تم اپنے گھر میں عبادت کرو، اپنے گھر میں عبادت کرو، اپنے گھر میں فرائض ادا کرو، اپنے گھر میں نماز پڑھو. ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اس کے بعد میں گھر کے ایک کونے میں عبادت کی جگہ بنا لی اور پھر وہیں پر عبادت کرنے لگی.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں مسجد کو نہ آئے. اگر حالات سازگار ہے، پردے کا پورا انتظام ہے، تو پھر عورتیں مسجد کو آج کے دور میں آ سکتی ہیں تاکہ کچھ دین کی باتیں سیکھ سکے، تاکہ کچھ مسئلے مسائل معلوم ہو سکے، تاکہ جو ساتھ میں چھوٹی لڑکیاں رہتی ہیں وہ دین سمجھ سکے، نماز سمجھ سکے. تو شریعت نے کیا حکم دیا کہ ضرورت کے تحت باہر نکل سکتی ہے، ضرورت کے بغیر باہر نہ نکلے. ہمارے پاس کیا ہے، بازاروں کا جائزہ لے، گھر کی کسی ایک خاتون کو کوئی چیز خریدنا ہوتا ساتھ میں 2-3 کو لے کر جاتی، پورا پھر لے کے آتے. شریعت اجازت نہیں دیتی ایسی چیزوں کی، ضرورت کے تحت نکلنے کی اجازت ہے. اس کے بعد دیکھیے ابن حبان کی جو روایت ابھی پیش کی گئی، المرأۃ عورہ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت چھپائی جانے والی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان طاق میں رہتا ہے کہ کب اس کو بدنام کرے، کب اس کو بے پردہ کرے، کب لوگوں کے لیے اس کو ورغلائے. اور ایک بات خواتین خاص طور پر سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، کہ عورت رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے. عورت اپنے رب کی رحمت کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر موجود رہتی ہے. تو کیا پتا چلا، شریعت نے کیا حکم دیا کہ بغیر ضرورت کے باہر نہ جائے، ضرورت کے لیے جانا ہو تو آداب بتلائے گئے کہ باپردہ ہو کر نکلے، بے حجابی کے ساتھ نہ نکلے، خوشبو لگا کر نہ نکلے، پازیب پہن کر نہ نکلے، بجنے والے زیورات نہ پہنے، اپنی زینت کا اظہار نہ کرے. شریعت نے یہاں تک حکم دیا کہ راستے میں جب چلے تو بیچ راستے سے نہ چلے، راستے کے کونوں سے چلے تاکہ آپس میں اختلاط نہ ہو. بہرحال مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، ایک آخری بات بتلا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ جب بات اختلاط کی آتی ہے، لڑکے اور لڑکی کی ملنے کی، تو ہمارے معاشرے میں ایک عام چیز یہ ہے جسے کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا کہ جن لڑکوں کا یا لڑکیوں کا رسم ہو جاتا ہے وہ ماں باپ کی اجازت کے بعد باہر پھرنے جاتے ہیں. نکاح ہونے تک شریعت کسی چیز کی اجازت نہیں دیتی، نہ بے تکلف فونوں پر بات کرنے کی، نہ ادھر ادھر گھومنے پھرنے کی. شریعت کی نظر میں عورت یا لڑکی اس وقت حلال ہوتی ہے جب نکاح پڑھایا جائے. رسم کوئی نکاح نہیں ہے، رسم ہو گیا 1 سال کے بعد شادی کریں گے، اب 1 سال تک پھرتے رہتے ہیں، پوری بے حیائی کا ارتکاب ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ بھی ویسے ہی گناہ ہے جیسے اجنبیوں کے ساتھ بات کرنا، اجنبیوں کے ساتھ پھرنا گناہ ہے. ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اسی لیے ماں باپ پر ضروری ہے کہ بچی جب نکاح کے قابل ہو جائے، لڑکا جب نکاح کے قابل ہو جائے، فوراً نکاح کرا دے، کیونکہ اس سے معاشرے میں فتنہ و فساد نہیں ہوتا، نظروں کی حفاظت ہوتی، اعمال کی حفاظت ہوتی. اللہ تعالی ہم تمام کو شرعی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا. الہ العالمین